الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب سلام الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائهم اجمعین من یوم عذاب الدین۔ مالک پوری کائنات میں امام حسین بادشاہ کا ذکر ہو رہا ہے، جہاں جہاں بھی ہو رہا ہے وہ مکان مکین ماتمی عزادار ذاکرین علماء حقہ جو صرف اور صرف علی بادشاہ کی ولایت کے پرچار کے لیے گھر سے سر پہ کفن باندھ کے نکلتے ہیں۔ مالک ان تمام کو دشمنوں کی دشمنی، آصفوں کے حسد، شریروں کے شر سے محفوظ فرما۔ جتنی آپ کی تعداد ہے اس سے 10 گنا بڑی آمین کی آواز ہو تو مجھے لگے میں نے دعا مانگنے کا حق ادا کیا ہے، آپ نے اس میں شہید ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ مالک ہر ماتمی ہر حضرت ہر منتظر کی تھکی اور ترستی آنکھ کو آخری حجت کی زیارت نصیب فرما۔ مالک ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ ظہور کرنے سے پہلے میرا مولا ہر علی ولی اللہ پڑھنے والے پر راضی ہو جائے۔ اب اپنی دعاؤں کو ذہن میں رکھ کے اتنی بلند صلوات پڑھو کہ صلوات کے صدقے دعائیں قبول ہو جائیں۔ ویسے تو میں نہیں محسوس کر رہا کہ کسی کی آگے جگہ خالی ہے، لیکن پھر بھی اگر کسی کی آگے جگہ خالی ہے تو وہ ایک قدم میں تکلیف کرے تاکہ بعد میں آنے والوں کو یقین ہو جائے بھی آگے جگہ نہیں ہے۔ تھوڑی سی پیچھے بیٹھے ہو، خاص کر آگے بچوں جو مجھے نظر آ رہے ہیں پیچھے سے ملک صاحب محسوس نہ کرے آ جائے جتنا مرضی پیچھے بیٹھ لے پرسا پڑھنا پڑے گا۔ ایک سلوات پڑھی ہے میں بات سنتا ہوں۔ ایک شعر پڑھتا ہوں، اس میں پھر ایک اور شعر پڑھتا ہوں، پھر اس میں نظم پڑھتا ہوں۔ پہلا شعر پڑھ رہا ہوں میں رہی سے، وہ شعر میرا نہیں ہے، میرا ایک دوست ہے سیاکور سے، 4-5 سال پہلے یہاں سے چھٹی گزار کے واپس گیا ہے، تو اس نے مجھے جا کے شعر سنایا کہ سید پاکستان سے ایک شعر سن کے ہے، شاعر کا مجھے پتہ نہیں ہے لیکن شعر بڑا پیارا ہے۔ میں نے کہا بسم اللہ، اس نے جو شعر سنایا وہ سناتا ہوں، پھر اس پہ اپنا شعر سناتا ہوں، پھر نظم کرتا ہوں۔ وہ شعر تھا کہ بہلول کے قدموں میں جو مٹی ہے وہ جنت، بہلول کے قدم شعر میرا نہیں ہے، جس شاعر کا شعر ہے داد اسی کو جائے گی، بس میں نے اس کو بیس بنا کے آگے ایک اپنی بات کرنی ہے۔ بہلول کے قدموں میں جو مٹی ہے وہ جنت، پیچھے تک آواز بھی میری جا رہی ہے، نظر بھی میری جا رہی ہے۔ بہلول کے قدموں میں جو مٹی ہے وہ جنت، سلمان کی داڑھی میں جو ذرے ہیں وہ کیا ہے؟ بہلول کے قدموں میں جو مٹی ہے وہ جنت، سلمان کی داڑھی میں جو ذرے ہیں۔ اب میں نے اسے پوچھا بھائی کس کا شعر ہے، اس نے کہا کہ نہیں پتہ کس کا شعر ہے۔ خیر وہ شعر بھول گیا، میں سنایا دوستوں کو بیٹھ کے بیٹھک میں، تو واسطہ جائے بند کرو، بارش بڑا پریشان کرے گی، نظم مجھے زبانی یاد نہیں ہے تو بارش بھی نہیں کھڑو رہی۔ اچھا وہ ابھی میں گیا ہوں، اسی جنوری میں واپس گیا ہوں، ان کے لیے ایک دوست ہے میرا جھانگ سے، وہ میرے پاس آیا، اس نے کہا سید آپ سے میں نے 2-3-4 سال پہلے ایک شعر سنا تھا، تو وہ شعر تھا سوال، تو واقعی میں نے سوچا نہیں کہ یہ سوال ہے، اس کا کوئی جواب ہونا چاہیے، تو اس نے کہا پھر سوچیں اور اس کا جواب ہو تو کمال ہو جائے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ صبح کا وقت ہمارے ساتھ آیا میرے پاس، میں نے اسے چائے بنا کے دی، میں نے کہا جی آپ یہ چائے پیئے، میں آپ کے لیے جواب لے کے آتا ہوں۔ اس میں کوئی اپنی بڑائی نہیں ظاہر کر رہا، کیونکہ اس ممبر پہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنے والا یہاں بھی لانتی ہے وہاں بھی لانتی ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اب شعر ذہن میں ہے نہیں، بہلول کے قدموں میں جو مٹی ہے وہ جنت، بہلول کے قدموں میں جو مٹی ہے وہ جنت، سلمان کی داڑھی میں جو ذرے ہیں وہ کیا ہے؟ سلمان کی داڑھی میں جو ذرے ہیں وہ کیا ہے؟ تو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا ہے۔ وہ چائے پی، اس نے میں جواب لے کے آیا، میں نے کہا اس عقل میں سلمان کا رتبہ نہیں آتا، اس عقل میں سلمان کا رتبہ نہیں آتا، جو فرش کو افلاک کی قندیل بنا دے۔
سلمان کی داڑھی میں ہے جو خاک کے ذرے، اس خاک سے چاہے تو داد جو ہے نا جس مصرے کی اس قطعے کی وہ ہو گئی۔ اب ایسے مزے کے لیے جملہ کہوں، ساری بول پڑے جو بول پڑے، چلو مجھے اس بات کا جواب دینا، جبریل خاکی ہے کہ نوری ہے؟ جنہیں چپ کر کے تو ہم تو نہیں نا پتا، جبریل سلمان خاکی ہے کہ نوری ہے؟ نوری ہے۔ جبریل خاکی نہیں، جبریل نوری ہے، اور یہ شرف صرف کائنات میں دہلیز سیدہ کی مٹی کو ہے، جو مٹی ہو کے نوری خلق کر سکتی ہے۔ یہ مزہ ہے، یہ کہیں اور نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ شرف، یہ قدرت، یہ اختیار صرف دہلیز سیدہ کی خاک کو ہے، جو خاک ہو کے اچھا چلو اس خاک کی قدرت کا اندازہ خود گھر جا کے جب ایسے ریلیکس ہو کے بیٹھو گے بستر پہ کروٹوں کے سفر میں سوچنا کیا خاک ہے کہ جس سے بغیر اجازت کے نور آگے نہیں جا سکتا۔ کیا اس کی قدرت ہے، کیا اس کا اختیار ہے کہ ہے خاک۔ ایک جملہ اتنا بڑا اتنا مزیدار ہے، اتنا مزیدار ہے، اتنا مزیدار ہے، اب تب تک جملے پڑھوں گے جب تک یہ بارش نہیں رکتی۔ ایک دفعہ سلمان سے ایک بندے نے جا کے کہا، سلمان یار تو عرصہ دراز سے دہلیز سیدہ پہ نوکری کر رہے ہیں، عرصہ دراز سے دہلیز سیدہ پہ نوکری کر رہے ہیں، ایک سوال تیرے سے پوچھنے کیونکہ تجھ سے زیادہ وہاں نوکری کی کسی نے نہیں ہے، ایک سوال کا جواب تو دے۔ اس نے کہا کیا سوال ہے؟ وہ کہتا تو دہلیز سیدہ پہ نوکری کرتا ہے، دہلیز سیدہ کے اوپر والا دروازے کا حصہ جو ہے وہ کس لکڑی کا بنا ہوا ہے؟ سلمان کہتا میں نے کبھی سر اٹھا کے دیکھا ہو تو مجھے بتاؤ۔ کس لکڑی کا بنا ہوا ہے؟ بادشاہی کر رہے ہیں، میں نے کبھی سر اٹھا کر دیکھا ہو تو مجھے بتاؤ۔ یہ ادب سکھا رہا ہے کہ سلمان دنیا کو دہلیز سیدہ کا۔ یہاں پہ نا کل سلمان کی گفتگو میں نے کی ہے، میں روح کے اندر تک راضی کھڑا ہوں، نہ ہوتا تو عزت علی کی قسم ہے میں نے یہ بات آج نہیں تھی کرنی، اب میں کر رہا ہوں، اور شاید میرا خیال ہے سلمان چاہ رہا ہے کہ میں کروں۔ اچھا یہ آل محمد کا یہ مزاج رہا ہے، ان کا یہ کرینہ گفتگو رہا ہے، سلیقہ رہا ہے بات چیت کا، کہ سامنے جیسا بندہ تھا انہوں نے ویسی بات کی۔ سامنے اگر اس طرف کا کوئی تھا علی نے اس حساب کی بات کی ہے، سامنے اگر سلمان تھا علی نے سلمان کے مطابق کوئی بات کی ہے، سامنے اگر کوئی نہیں ہے تو علی نے اپنے مطابق بات کی ہے۔ میرے گلو بچوں ادھر بیٹھ جاؤ یا پیچھے چلے جاؤ، کیونکہ یہ آنے جانے کا رستہ ہے تو بڑی ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ آپ یا پیچھے بیٹھ جائیں، آگے تو میں سنا نہیں مار سکتا، آ جائے چلے جائیں۔ ٹھیک ہے، کیا بات ہو رہی تھی؟ علی کے سامنے جیسا بندہ بادشاہ علی کی گفتگو ویسی، سامنے ادھر کا کوئی بندہ علی نے ویسی گفتگو کی، سامنے سلمان ابو ذر کمبر مقداد ہیں، علی نے ان کے مزاج کے مطابق گفتگو کی ہے، سامنے کوئی نہیں ہے علی نے اپنے مزاج کی گفتگو کی ہے۔ ہاں سامنے اگر کسی کو دیکھا ہے، کمیل کو دیکھا ہے تو علی نے گفتگو یہ کی ہے میری ہڈیاں کمزور ہے، میرا گوشت کمزور ہے، میرے جسم میں خون کمزور ہے، میں کمزور جسم رکھتا ہوں۔ اسے علی نے کہا کمیل تو جا کے یہ دعا مانگا کر۔ جب علی مصلی پہ اکیلا تھا، سامنے کوئی نہیں تھا، علی نے اعلان کیا علی صلی کو سجدہ کیسے کرے جسے کبھی دیکھا نہ ہو۔ جب علی کے سامنے کوئی نہیں تھا تو پھر علی اپنے معیار کو سامنے رکھ کے گفتگو کرتے کہ علی اسے سجدہ کیسے کرے جسے کبھی دیکھا نہ ہو۔
سامنے جیسا بندہ. اب سامنے ہے سلمان. اب کل کی گفتگو جس نے سنی ہے اسے پتہ ہے سلمان کا تھوڑا سا آئیڈیا اسے ہو گیا کہ سلمان کس عظمت کا نام ہے. سلمان سامنے علی بادشاہ بیٹھے. اب سلمان لاڈلا بڑا ہے, سوال بھی علی سے سامنے کرتا ہے. سلمان کہتا ہے کہ علی آپ نے اعلان کیا ہے نا کہ علی اسے سجدہ کیسے کرے جسے کبھی دیکھا نہ ہو. ہاں سلمان میں نے کیا ہے. کام سننی ملک صاحب, یا علی آپ نے اعلان کیا ہے علی اسے سجدہ نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو. ہاں سلمان کیا ہے. یا علی اگر آپ نے اسے دیکھا ہے تو وہ دیکھنے میں لگتا کیسا ہے؟ اگر یا علی آپ نے اسے دیکھا ہے, پیچھے والوں اس سے بھی چپ زیادہ کر جاؤ تو پڑھنا میں نے یہی ہے. یا علی اگر آپ نے اعلان کیا ہے تو آپ نے دیکھا ہے. ہاں سلمان دیکھا ہے. یا علی اگر دیکھا ہے تو وہ دیکھنے میں لگتا کیسا ہے؟ یا علی اگر وہ دیکھا آپ نے اس کو دیکھا ہے تو وہ دیکھنے میں لگتا کیسا ہے؟ مسکرا کے علی دیکھ کے سلمان کی طرف فرماتے ہیں سلمان بادشاہی کر رہے ہیں نا, اپنے سامنے دیکھ بھی رہا ہے پھر پوچھ بھی رہا ہے. اللہ اکبر. سلمان بادشاہی کر رہا ہے, دیکھ بھی رہا ہے. لاٹیاں کرتا ہے علی کے ساتھ, اچکیلیاں کرتا ہے علی کے ساتھ. ہم نے دیکھ بھی رہا ہے پھر سوال کر رہا ہے. چلو ایک بات اور کروں, خالصتاً ادھر گیا ایسا کیا خالصتاً بیٹھک میں بیٹھ کے کرنے والی بات تھی. اب یہ ساری میری بیٹھک ہے, بولنا مجھے بتا رہا ہے کہ یہ میری بیٹھک ہے. چلو کرتا ہوں, زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا ملک صاحب نواکھنڈ کے بل پور کراؤ. ہاں زیادہ سے زیادہ تو یہی ہے نا ملک صاحب, اس سے زیادہ میرا نقصان کسی سے ممکن نہیں ہے. مالک آپ کو سلامت رکھے. یہ ملک صاحب میرا گھر ہے, جیسا میرا وزیر آباد گھر ہے ایسا میرا یہ دھرم پورا گھر ہے. یہ وہ گھر ہے جہاں آنے کے لیے مجھے 24 گھنٹے میں وقت کی قید نہیں ہے. یہ آل محمد کا کرم ہے. کیونکہ چلو بات کرتا ہوں. علی اور علی سلمان سامنے بیٹھے ہو. علی فرماتے ہیں سلمان آج ایک بات تو بتا. جی علی ہو. سلمان اپنے آپ کو ایمان کی کس بلندی پہ محسوس کرتے ہو؟ اسے آواز آ رہی ہے نا, صرف آپ کے لیے میں نے یہ کالر مائک لگوایا ہے, اگر میں پیچھے ہوں تو آپ کو پیچھے والوں کو آواز آئے. سلمان اپنے آپ کو ایمان کی کس بلندی پہ محسوس کرتے ہو؟ عقیدہ بھی چیک کرنا ہے, خطابت بھی چیک کرنی ہے, حقائق بھی چیک کرنے ہیں, اور سلمان کا معیار بھی چیک کرنا ہے, اور علی کی محبت بھی چیک کرنی ہے. سلمان اپنے آپ کو عقیدت کی, معرفت کی, ایمان کی, ایقان کی کس بلندی میں محسوس کرتے ہو؟ ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر سلمان فرماتے ہیں یا علی میں اپنا رازق مالک خالق آپ کو مانتا ہوں اور اس میں رائی برابر شک نہیں کرتا. کس بلندی میں محسوس کرتے ہو؟ میں اپنا رازق مالک خالق آپ کو مانتا ہوں, رائی برابر اس میں شک نہیں کرتا. ہائے ہائے رائی برابر شک نہیں کرتا. کافی سارے بندے باوجود اس جواب میں یا علی ہو جاتے ہیں, لیکن علی کی بنیادی دیکھنی ہے. میں اپنا رازق مالک خالق آپ کو مانتا ہوں, لیکن یا علی اس میں رائی کے برابر شک نہیں کرتا. مسکرا کے علی سلمان کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں جا سلمان اپنے آپ کو تم پہچان ہی نہیں سکا آج تک. یہ بات یہ مزہ ہے دھرم پورے کا. جا سلمان تو اپنے آپ کو آج تک پہچان ہی نہیں سکا. سلمان کا ہی کرام لائے میں نے تو بڑا جواب دیا تھا, علی کو تو سینے لگا رہے تھے, علی میرا منہ چوم لیتے. علی کہتے سلمان تیری کیا بات ہے, تم نے تو مجھے جیسا مانا ہے ایسا آدم نہیں مانا. میں نے بات کروں ایک دو بندے کو منہ کھلے ہیں ان کے منہ سے دانت نہیں نکلتے, لیکن کوئی بات نہیں. ان کی یہ جو کنڈیشن ہے نا یہ بھی میرے لیے دانت ہے. سلمان کے ذہن میں یہ تھا کہ میں یہ جواب دوں گا, لیکن بات سلمان کی تو کیا بات ہے, اتنی تو کمال کرتی ہے. لیکن علی نے کہا سلمان تو اپنے آپ کو پہچان ہی نہیں سکا. اس جملے پہ فیصلہ کرنا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے. بارش تھوڑی سی ہو گئی ہلکی,
شاید نظم شروع کرو، نہیں تو اسی پہ دو لفظ مصاحب کی اور یا علی مدد۔ سلمان تو اپنے آپ کو جا پہچان ہی نہیں سکا آج تک۔ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے سلمان کہتا ہے اچھا یا علی، آپ کے نزدیک سلمان ایمان اور ایقان کی کس بلندی پہ ہے؟ آپ سلمان کو ایمان کی کس بلندی پہ محسوس کرتے ہیں؟ آپ سلمان کی معرفت کو کس بلندی پہ محسوس کرتے ہیں؟ آپ سلمان کو عقیدے کی کس بلندی پہ محسوس کرتے ہیں؟ یہ منبر کعبہ ہے، یہ منبر کعبہ، یہ غلاف منبر ہے، اور غلاف کعبہ سے ڈھیر افضل ہے۔ کل بھی میں نے کہا ہے، اس میں ہاتھ ڈال کے قسماً حلفاً کہہ رہا ہوں، میں اس بندے کو اگلی مجلس تک جانے تک پورے سفر میں دعا کرتا ہوا کرتے ہوئے جاؤں گا جو جملے کا استقبال ویسے کرے جیسے علی نے کیا ہے۔ یا علی، آپ کے نزدیک سی سلمان کا ایمان، ایقان، معرفت کس بلندی پہ ہے؟ علی مسکرا کے تو سلمان بتا دوں، جی یا علی بیان فرمائے۔ علی فرماتے سلمان، اگر تجھے ہماری اطاعت پابند نہ کیے ہو تو تم مدینے کی گلی کی مٹی سے بنی اسرائیل کے نبی خلق کر سکتا ہے۔ نصیب ہے بھائی وہ ہاتھ جو علی کے عقیدے پہ خراج پیش نہیں کر رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلام ہے اس ہاتھ کو جو علی کو سلام کر رہا ہے۔ لوٹ جانا ہے، اللہ کا پیجئے ہو، آج کسی شاید سے اسرائیل کا نبی بنا دے تو پھر تحلیز سیدہ کی مٹی سے جبریل بنائے تو قباحت کیسی؟ پریشانی کیوں بھائی؟ سلمان اچھا ایک جملہ اور کہوں، بڑی لمبی بات ہے، ایک جملہ ایسی اور کہتے ہیں، خیر ہے بند کم پڑھ لیں گے۔ اگر تجھے ہماری اطاعت نے پابند نہ کیے ہو تو تم مدینے کی گلی کی مٹی سے بنی اسرائیل کے نبی خلق کر سکتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے نبی بڑے لاڈلے نبی ہوئے، اللہ سے بھی ضد لگا لیتے تھے، روٹی بھیج منو سلوہ نازل کر رہے اللہ سے ملنے جا رہے ہیں دور پہ، بڑے لاڈلے نبی، مدینے کی گلی کی مٹی سے بنی اسرائیل کے نبی خلق کر سکتے ہیں۔ سلمان سینہ چوڑا کر کہتا ہے اچھا پھر یا علی، اس کا مطلب ہے خلق کرنے کی سب سے اونچی منزل تو سلمان ہوا۔ چوتھی مجلس ہے اور میں اپنی صحت اور اپنی ظاہری صحت سے زیادہ دور لگا کے بات کر رہا ہوں اور ہر چیز کو اگنور کر کے عقیدہ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ یا علی پھر تو خلق کرنے کی سب سے اونچی منزل پہ سلمان ہوا نا؟ علی مسکرا کے فرماتے نہیں، سلمان تو ابھی بہت پیچھے ہے، نہیں سلمان تو ابھی بہت پیچھے ہے، نہیں سلمان یہ سارا مجمع اڑ کے بھی داد دے نا تو جملے کا وزن زیادہ ہے، داد تھوڑی ہے، نہیں سلمان تو ابھی بہت پیچھے ہے۔ اچھا یا علی مجھ سے آگے بھی کوئی ہے؟ ہاں، سلمان ایک ہستی ہے جو اپنی نالین کے ساتھ لگی ہوئی مٹی سے تجھ جیسے لاکھوں سلمان بنا سکتی ہے، اور وہ ہے بطول کی قمیض فضا۔ اللہ اکبر، صدقے صدقے اس معرفت کو سلام ہے، ان ہاتھوں کو سلام ہے یار۔ بطول کی کنیز، یہ کبھی پوری ایک مجلس اس مخدومہ پہ ہوئی تو پھر بی بی کے فضائل تفصیل سے پڑھیں۔
اور وہ ہے سیدہ کی کنیز. اب آپ خود آگے سے تصور کریں کہ سلمان کے ساتھ کیا بنا ہوگا اس وقت. ایک ہستی ایسی ہے جو اپنی نالین کے ساتھ ہے. گھڑی دیو ٹائم کی ہو گیا شروع ہے. اچھا میرا ادراک حرم ہو تو کوئی شعر کہوں. کڑی میری دیو میرا ادراک حرم ہو. لالو شروع کر رہا ہوں. خیر ہے فرشتہ ہی کو لحاظ کر لے یار. آج مجلس کے اختتام پہ آج کی مجلس کا موضوع ہے شہزادہ اول محمد. ٹھیک ہے میں نے بڑی عرصے سے جیسے نظم لکھ کے رکھی تھی ایک شہزادوں پہ اور انتظار مجھے یہ تھا 4 محرم کو پڑھوں گا اور 4 محرم کو سنی جائے گی تو پھر آگے جیسے پرسوں کربلا پڑھی پہلی دفعہ پڑھی اس کے بعد آج پڑھی ہے 1 دن پہلے پڑھی تھی. بڑا کمال یہاں سے ابتدا کا اس کا سفر شروع ہوا. آج بھی پہلی دفعہ پڑھتا ہوں. میرا ادراک حرم ہو تو کوئی شعر کہوں. میں نے کبھی نہیں کہا جی میں بڑا بڑا شاعر ہوں کیونکہ شاعر ہوں ہی نہیں. بس اپنی عقیدت کے صدقے میں مجھے آل محمد کی دہلیز سے جو لفظ ملتے ہیں ان کو جوڑ جاڑ کے آپ کے پاس لے آتا ہوں. ٹوٹے پھوٹے نہیں ہیں کیونکہ اس دہلیز سے کوئی شاید ٹوٹی پھوٹی نہیں ہوتی. شاعر کہتے ہیں میرے پاس ٹوٹے پھوٹے کھانا بھی ٹوٹے پھوٹے نہیں ہیں مانگے ہوئے ہیں ٹھیک. میرا ادراک حرم ہو تو کوئی شعر کہوں. وال قلم میرا قلم ہو تو کوئی شعر کہوں. یہ ذہن میں رکھنا میرا لکھنا کیا ہے. میں کوئی غزل نہیں لکھ رہا میں کوئی گانا نہیں لکھ رہا میں آل محمد کی شاعری کر رہا ہوں. میرا ادراک حرم ہو تو کوئی شعر کہوں. وال قلم میرا قلم ہو تو کوئی شعر کہوں. فکر کی چھت پہ علم ہو تو کوئی شعر کہوں. یہ ساری چیزیں چاہیے آل محمد کی شان لکھنے کے لیے. میرا ادراک حرم ہو تو کوئی شعر کہوں. وال قلم میرا قلم ہو تو کوئی شعر کہوں. فکر کی چھت پہ علم ہو تو کوئی شعر کہوں. دل میں شبیر کا غم ہو تو کوئی شعر کہوں. دل میں شبیر کا غم ہو تو کوئی شعر کہوں. بندے بڑا بڑا ماحول تلاش کرتے ہیں بڑی بڑی چیزوں کی ڈیمانڈ شاعری کرتے ہیں. آل محمد کی شاعری کرنے کے لیے میں نے جو ایک چیز دیکھی ہے جس کے بغیر شاعری ہو ہی نہیں سکتی پڑھ رہا ہوں اصول کرنا. دل میں شبیر کا غم ہو تو کوئی شعر کہوں. اور میں نے جب اول محمد کا قصیدہ مانگا میں نے جب اول محمد کا قصیدہ مانگا مجھ سے زینب نے فقط میرا عقیدہ مانگا. صرف عقیدہ چاہیے کوئی علم نہیں کوئی استاد نہیں ککھ نہیں. میں نے جب اول محمد کا قصیدہ مانگا اول محمد کی شان لکھنے کے لیے خیرات علی کی بیٹی سے چاہیے. میں نے جب اول محمد کا قصیدہ مانگا مجھ سے زینب نے فقط میرا مجھ سے نہیں پوچھا کتنا پڑھے لکھے ہو کتنا کماتے ہو کس خاندان سے ہو مطالعہ کتنا ہے کتنی مجلسیں پڑھ لیتے ہو کیا کیا کر رہے ہو کچھ نہیں پوچھا. مجھ سے زینب نے فقط میرا عقیدہ مانگا. عقیدہ اس معیار کا تھا نہیں خلوص تھا. اس معیار کا عقیدہ مجھ سے تو میرے پاس ہے ہی نہیں میرے پاس نہیں کسی کے پاس بھی نہیں. خلوص ہمارے پاس ہے اپنی انسانی اوقات کے ساتھ کے مطابق. بس میں منظر شروع کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں 10 محرم وہ شہادت کا وہ ایثار کا دن. جنہوں نے سرکار انیس کو پڑھ رکھا ہے ان کو یہ باتیں مزہ کریں تو بالخصوص سے بزرگ بیٹھے. 10 محرم وہ شہادت کا وہ ایثار کا دن. 10 محرم وہ ولایت کے پرستار کا دن. 10 محرم صرف نصائب نہیں ہے. 10 محرم کے فضائل اتنے ڈھیر سارے ہیں جو بندہ ذاکر مولی ضرورت نہیں کرتا پڑھنے کے. 10 محرم وہ شہادت کا وہ ایثار کا دن. 10 محرم وہ ولایت کے پرستار کا دن. 10 محرم وہ شریعت کے علمدار 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 کا دن. 10 محرم وہ میرے شاہ کے انکار کا دن. 10 محرم وہ میرے شاہ کے انکار کا دن. یہ دن تھا ٹھیک ہے ایثار کا دن تھا ولایت کے پرستار کا دن تھا شریعت کے علمدار کا دن تھا حسین کے انکار کا دن تھا. یہ دن تھا 3 دن کی بھوک تھی پیاس تھی زخم تھے صحرا تھے گرمی تھی سب کچھ تھا. خیر
خیمے تھے، گرمی تھی، سب کچھ ہونے کے باوجود ہوا کیا؟ لینے شبیر سے 2 شہزادے تھے، لینے شبیر سے ہم اذن وغا چاہتے ہیں. اذن کہتے ہیں اجازت کو، وغا کہتے ہیں جنگ کو. میں کہہ رہا ہوں لینے شبیر سے، شہزادے کہتے ہیں لینے شبیر سے. یہ شہزادے تھے، سامنے 9 لاکھ کا لشکر تھا. لینے شبیر سے ہم اذن وغا چاہتے ہیں. موت سے کہتے تھے رک جا کے ابھی آتے ہیں. یہ کیا ہے؟ بس آئے کیا؟ موت سے کہتے تھے رک جا کے ابھی آتے. حسین سے اجازت لی. حسین بیٹوں کو ساتھ لے سیدہ کے خیمے میں چھوڑا. بیٹو اماں سے ملاقات کرو، میں باہر تمہارا انتظار کر رہا ہوں. بیٹو اماں سے ملاقات کرو، کچھ چیز تو یار بیٹو اماں سے ملاقات کرو. میں آیا بسی کو میں آ. حسین بچوں کو ماں کے خیمے میں چھوڑ کے ملک صاحب باہر گئے ہیں. بی بی نے دونوں بیٹوں کو سامنے بٹھایا، بات کرتی. فرماتی ہے دور ذہنوں سے میرے لاڈلو یہ بات نہ ہو. علی کی بیٹی ہے، میدان جنگ کی ہدایات بھی دے سکتی ہے. دور ذہنوں سے، کیا دور ذہنوں سے میرے لاڈلو یہ بات نہ ہو، میرے شبیر کے مقصد پہ کبھی رات نہ ہو. دور ذہنوں سے میرے لاڈلو یہ بات نہ ہو، دور ذہنوں سے. چلو یار یہ 2 مصرے خورشید انہوں نے سن لیے، ان کا احسان ہے. اب اگلے مصروں کو میں سنتا ہوں. دور ذہنوں سے میرے لاڈلو یہ بات نہ ہو، میرے شبیر کے مقصد پہ کبھی رات نہ ہو. فرماتی ہے تیغ یوں ہاتھ میں رکھنا کہ تمہیں ہاتھ نہ ہو. تیغ یوں ہاتھ میں رکھنے، جسے دونوں ہاتھ سمجھ آئے ہیں. تیغ یوں ہاتھ میں رکھنا کہ تمہیں ہاتھ نہ ہو. تیغ یوں ہاتھ میں رکھنا کہ تمہیں ہاتھ نہ ہو. فوج کو موت نظر آئے تمہیں مات نہ ہو. فوج کو موت نظر آئے. کیسے؟ فوج کو موت نظر آئے تمہیں مات نہ ہو. بی بی بچوں کو ہدایت دے رہی ہے. فرماتی ہے فوج کو موت نظر آئے تمہیں مات نہ ہو. مختومہ فرماتی ہے میرے شبیر سے الجھے نہ یہ لشکر پھر سے. میرے بیٹو ایسے جنگ کرنی ہے، میرے شبیر سے الجھے نہ یہ لشکر پھر سے. سب یہ کہتے ہوئے بھاگے کہ خیبر پھر سے. میرے شبیر سے الجھے نہ یہ لشکر پھر سے. سب یہ کہتے ہوئے بھاگے کہ خیبر. آپ نے خیبر کا بھی ایک علی نہیں بھولا تھا، یہاں 2 آ رہے تھے. ایسا ہے کہ اتنے نا سخت مصرے ہیں کہ ہر بندے آسان ہے لیکن برداشت تھوڑی مشکل ہے. پڑھتا ہوں. چلو آگے سے مالک سے آنے اماں سے فارغ ہو گئے نا تمہیں شہزادے. اور یہ آگے بادشاہ عباس کے پہلے حسین سے اجازت لی. سیدہ کے خیمے میں سیدہ سے ہدایت لی. بادشاہ عباس کے خیمے میں گئے. دونوں شہزادے سامنے آمنے سامنے بیٹھے. بادشاہ عباس کھڑے ہوئے. سرکار ان سے فرماتے ہیں میری تلوار اٹھا لے، میری جرت لے جا. آپ کو آواز نہیں آ گئی؟ میری تلوار اٹھا لے، میری جرت لے جا، میرے سینے سے ذرا جنگ کی حسرت لے جا. شاباش. اس ہاتھ کا سلام ہے جس پر مجھے یقین ہے کہ وہ اس کے تائید میں اٹھ گیا ہے. میری تلوار اٹھا لے، میری تلوار اٹھا لے، میری جرت لے جا، میرے سینے سے ذرا جنگ کی حسرت لے جا. مجھ سے صفین کے ہر وار کی قدرت لے جا، مجھ سے صفین کے ہر وار کی قدرت لے جا. اس کلائی میں خداوند کی طاقت لے جا، اس کلائی میں خداوند کی طاقت لے جا. ایک بندہ بھی نہ بولے گا میں راضی جاؤں گا، میں نے بات غلط نہیں کی. سارے بھی بولو گے شعر بڑا ہے. فرماتے ہیں مجھ سے صفین کے ہر وار کی قدرت لے جا، اس کلائی میں خداوند کی طاقت لے جا. سرکار فرماتے ہیں کم سینی میں کوئی اس طرح بھلا لڑتا ہے. میرے بیٹے ایسے لڑنا ہے، یہ سارے کہیں کم سینی میں کوئی اس طرح بھلا لڑتا ہے. سب کہیں اون ہے یا آپ خود
ہے یا سرکار عام سے بات ختم ہوئی. دوسرے شہزادے کی طرف دیکھ کے بادشاہ پاس فرماتے ہیں محمد تجھے جب رن میں اترتے دیکھا. منظر دیکھنا. میں نے رات سے پورا ایک بات کی میرے شاعر یا خطیب یا ذاکر بڑا وہ نہیں ہوتا جڑا ٹیل بہت حلال ہے. وہ بڑا ذاکر نہیں ہوتا. بڑا ذاکر وہ ہوتا ہے جو لفظ کہے آپ کے ذہن میں اس کی تصویر بنتی جائے. میں سوچا جی بسم اللہ پڑھتا ہوں تصویر بن جائے تو بیٹے کو بھائی کو دعا کر دے. میں کہہ رہا ہوں اے محمد تجھے جب رن میں اترتے دیکھوں تو جدھر جائے وہی فوج بکھرتے دیکھوں. لگنے کی تو بات ہے نا ابھی. اے محمد تجھے جب رن میں اترتے دیکھوں. اے محمد تجھے جب رن میں اترتے دیکھوں تو جدھر جائے. اختیار دیکھنا بادشاہ باس کی امید دیکھنا شہزادے پہ. تو جدھر جائے وہی فوج بکھرتے دیکھوں. جو تیری آنکھ میں آئے اسے مرتے دیکھوں. کاش میرے پاس وقت ہوتا ہے یار. جو تیری آنکھ میں آئے اسے مرتے دیکھوں. جو تیری آنکھ میں آئے اسے مرتے دیکھوں. جو تیری آنکھ میں آئے اسے مرتے دیکھوں. عرش والوں کو تیری تیغ سے ڈرتے دیکھوں. عرش والوں کو تیری تیغ سے ڈرتے دیکھوں. عرش والوں کو تیری تیغ سے ڈرتے دیکھوں. تشریح کروں اگلے شعر کی. پھر یہ سارے بھی بولو تو کیا فائدہ تیسرا سال پڑھنے کا. سارے سر اٹھا کے میری بات سننا. عرش والوں کو تیری تیغ سے ڈرتے دیکھوں. بادشاہ فرماتے ہیں موت کا جال اگر فوج پہ ڈالے رکھنا. موت کا جال دیکھنا میری طرف اشارہ کروں گا. موت کا جال اگر فوج پہ ڈالے رکھنا اپنے ابرو پہ فلک کو بھی سنبھالے رکھنا. کوئی پتہ نہیں آسمان نیچے گر جائے. کوئی پتہ نہیں جنت نیچے آ جائے. موت کا جال اگر فوج پہ ڈالے رکھنا اپنے ابرو پہ فلک کو بھی سنبھالے رکھنا. پہلے سرکار عام سے بات کی پھر سرکار محمد سے بات کی. اب دونوں سے مشترکہ بات کر کے بادشاہ عباس فرماتے ہیں دونوں میدان میں جب جاؤ تو جاتے جانا. کوئی تو مسئلہ ایسا بھی ہو جس پہ مجھے اس کو زحمت نہ دینی پڑے. دونوں میدان میں جب جاؤ تو جاتے جانا. جوہر تیغ ید اللہ دکھاتے جانا. دونوں میدان میں جب جاؤ تو جاتے جانا. دونوں میدان میں جب جاؤ تو جاتے جانا. جوہر تیغ ید اللہ دکھاتے جانا. گر اڑانا ہو سروں کو تو اڑاتے جانا. گر اڑانا ہو سروں کو تو اڑاتے جانا. گر اڑانا ہو سروں کو تو اڑاتے جانا. تھک بھی نہیں گیا بھول بھی نہیں گیا. گر اڑانا ہو سروں کو تو اڑاتے جانا. کس کے شاگرد ہو یہ سب کو بتاتے جانا. جیسے آپ اس کو دیکھا ایسے وہ مجھے دیکھتے ہیں. گر اڑانا ہو سروں کو تو اڑاتے جانا. کس کے شاگرد ہو یہ سب کو بتاتے جانا. کس کے شاگرد ہو یہ سب کو بتاتے جانا. کس کے شاگرد ہو یہ سب کو بتاتے جانا. بادشاہ پاس بھائیوں کا منہ چوم کے فرماتے سب کو بتلانا. جب حملہ کر چکو نا سب کو بتلانا. ابھی شاہ کی امداد بھی ہے. ایسا حملہ کرنا جیسا میں نے پڑھا ہے اس کے بعد سب کو بتلانا. ابھی شاہ کی امداد بھی ہے. ہم تو شاگرد ہیں باقی ابھی استاد بھی ہیں. ابھی شاہ کی امداد بھی ہے. ہم تو شاگرد ہیں باقی ابھی استاد. آخری شے مصرے باقی وقت آپ کی بارش کی نظر ہوگے. چلو پھر سے فرماتے دونوں ایسے دونوں سے بات دونوں شہزادے سرکار وفا سے بات کر کے روانہ ہوئے. ایک منظر دیکھو. باقی آگے جنگ ہے آگے سرکار کی گفتگو ہے. پھر تک کدی رکھ لیں گے. ہوا کیا دونوں جب زین پہ آئے تو علمدار لگے. دونوں بہو جی جب
زین پہ آئے تو علمدار لگے. نام لینے ہیں، ہر نام کے ساتھ ایک پوری تاریخ وابستہ ہے، اس کو کھولنے کا وقت ہی کوئی نہیں رہ گیا. وقت ہوتا تو چلو میں آگے اور بات کر لیتا. میں کہہ رہا ہوں دونوں جب زین پہ آئے تو علمدار لگے، گھوڑے دوڑائے تو پھر جعفر تیار لگے. صدقے اس سے آہستہ میں کر نہیں سکتا، میری مجبوری ہے. دونوں جب زین پہ آئے تو علمدار لگے، دونوں جب زین پہ آئے بھائی جان تو علمدار لگے، گھوڑے دوڑائے تو پھر جعفر تیار لگے، جو ہی تلوار چلائی تو یہ کرار لگے. چلو جسے کرار کی تلوار کا نہیں پتا اس کی تو خیر ہے. دونوں جب زین پہ آئے تو علمدار لگے، گھوڑے دوڑائے تو پھر جعفر تیار لگے، جو ہی تلوار چلائی تو یہ کرار لگے، جو ہی تلوار چلائی تو پھر ہوا کہ جو ہی تلوار چلائی تو یہ کرار لگے، جس طرف حملہ کیا روحوں کے انبار لگے. انبار کہتے ہیں ڈھیر کو یاد. جو ہی تلوار چلائی تو یہ کرار لگے، جو ہی تلوار چلائی تو یہ کرار لگے، جس طرف حملہ کیا روحوں کے انبار لگے. آخری شعر پڑھو، لیکن اس سے پہلے ایک جملہ کہتا ہوں. ملک الموت جو ہے موت کا فرشتہ، اس کا نام تو اتنا خطرناک نہیں ہے. ملک الموت جو ہے نا جی، وہ بندے کے مرنے کے بعد نہیں آتا. اسے پہلے پتا ہوتا ہے کس بندے کا وقت کیا ہے. اس کے ساتھ میں نہیں ہوتا ہے جیسے گھڑی لے کے کھڑا ہوتا ہے، ایک سیکنڈ کا 1000واں حصہ بھی گن رہا ہوتا ہے. ٹائم پورا ہوا، ایک مائکرو سیکنڈ کی تاخیر نہیں کرتا، روح لیتا ہے اور چلا جاتا ہے. میں نے کہا سر بندے کے سرانے مرشد کھڑا ہوتا ہے، حضرت شاہ جی بندے کے سرانے کھڑا ہوتا ہے، ایک سیکنڈ کا 1000واں حصہ بھی گن رہا ہوتا ہے. میں نے کوئی بندہ نہیں دیکھا جو مر گیا ہو اور ملک الموت بعد میں آیا ہو کہ یار تیرے سے لیٹ ہو گیا ہوں. ملک الموت بندے کے سرانے پہلے کھڑا ہوتا ہے. میں کہہ رہا ہوں جس طرف حملہ کیا روحوں کے انبار لگے، جس طرف حملہ کیا روحوں کے انبار لگے، جس طرف حملہ کیا روحوں کے انبار لگے. اور ملک الموت یہ بولا کہ میں آؤں کیسے، ملک الموت یہ بولا کہ میں آؤں کیسے، ایسے گمسان میں روحوں کو اٹھاؤں کیسے. کیا قسمت ہے ان شہزادوں کی کہ 1400 برس ہو گئے ماں آج تک انہیں نہیں ہو سکی. میں نے شاید جملہ جو ہے زیادہ جلدی میں کہہ دیا ہے. ہر ماں کا حق ہے کہ اگر خدا نے خواستہ اس کا بیٹا دنیا سے چلا جائے تو جہاں جی کرے اسے روئے. اگر کوئی اس کے رونے سے ڈسٹرب بھی ہو رہا ہو نا، جو بندہ ڈسٹرب ہو رہا ہے لوگ اسے کہتے چل یار کوئی نہیں، تجھے پتہ نہیں اس کے بچے چلے گئے. ایسی قسمت ہے دو شہزادوں کی. اچھا ایک جملہ کہتا ہوں. ملک صاحب میں دیکھتا ہوں کچھ بزرگ سفید ریش ایسے میں فضائل پڑھتا ہوں شہزادوں کا، ان کی آنکھوں سے پانی نہیں رکا، آنسو نہیں رکے، فضائل میں روتے رہے ہیں. تو مسائل میں وہ بندہ ضرور ہائے کرے گا کہ جو فضائل میں رویا ہے. میں نے خود علماء سے سنا ہے، میں نے خود کتابوں میں پڑھا ہے. اصل شاہی تائید کیجیے گا، اور جو بندہ کتاب پڑھنے کا شوق رکھتا ہے، میں نے خود علماء کی زبانی مرشد سنا ہے جس شہید کی شہادت پڑھی جاتی ہے اس مجلس میں اس شہید کی ماں ضرور آتی ہے. شاباش. 2 4 5 10 20 بندے ہیں جو میری بات تک پہنچ گئے ہیں، میری منزل تک. لیکن جملہ اتنا بڑا پڑھنے جا رہا ہوں کہ ہر بندہ بھی ہائے کرے تو جملے کا درد ختم نہیں ہوتا. ندیم بھائی میں نے کہا میں نے خود علماء سے سنا ہے، میں نے خود پڑھا ہے جس شہید کی شہادت پڑھی جاتی ہے اس مجلس میں اس شہید کی سید ماں ضرور آتی ہے. لیکن عجیب کوئی شہید ہیں یہ شہزادے اول محمد، آج بھی جہاں ان کی شہادت پڑھی جاتی ہے نا، ان کی ماں نہیں آتی، باقی کربلا کی ہر بی بی آتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ساری بیویاں کہتی ہیں علی کی بیٹی آپ کے بچوں کی شہادت پڑھی جا رہی ہے، آئے فلاں جگہ مجلس ہے چلیں. بی بی رو کے کہتی ہیں مجھے ابھی اکبر کو رونے سے فرصت نہیں، میں ابھی حسین کو جی بھر کے نہیں رو سکی. وہ بندہ نواب ہے یار جو علی کی بیٹی کے بیٹوں کا ماتم نہیں کر رہا، میں ابھی اکبر کو جی بھر کے نہیں رو سکی. اللہ 28 رجب کل روانگی کے مسائل پڑھے ہیں میں نے پرسوں پڑھے. 28 رجب کو حسین اپنا قافلہ لے کے چلے ہیں. 8 ذی الحج کو احرام توڑ کے
مکہ حسین نے چھوڑ دیا. مکہ سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ باجی یہ حسین کا قافلہ پہنچا. خیمے بست تھے. یا کنیز نے آ کے علی کی بیٹی کو جلدی سے خبر دی. بی بی مجھے لگ رہا ہے پیچھے سے دھول پھٹ رہی ہے, کسی قافلے کے آنے کے آثار نظر آ رہے ہیں. تقریباً فرماتی ہے ذرا غور سے دیکھو کون سا قافلہ لگتا ہے. وہ کہتی بی بی عالم کی سرکار جعفر طیار کا ہے. شاباش. یہ وہ موضوع ہے یار جو سال میں صرف ایک دن پڑھا جاتا ہے. بی بی مجھے عالم تو سرکار جعفر طیار کا لگ رہا ہے. چند لمحوں بعد کچھ منٹوں بعد وہ قافلہ آیا. سرکار عبداللہ اپنی سواری سے نیچے اترے. حسین بادشاہ کا سلام کر کے جملہ میں پڑھ رہا ہوں جی اپنے حساب سے پہلا مصائب کا, اور ہائے ضرور کرنا توسل آنسو کے لیے جو ہے نا علی کی بیٹی سے کرنا ضرور خیرات عطا فرمائیں. کریمہ بی بی ہے. سرکار عبداللہ حسین کا سلام کر کے فوجی سیدھے علی کی بیٹی کے پاس ہے. علی کی بیٹی میرا سلام. علیکہ السلام ہے جعفر طیار کے بیٹے. سلام کا جواب دینے کے بعد پہلی بات علی کی بیٹی نے کہا عبداللہ اب مجھے لینے تو نہیں آئے نا. ہائے 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 ہائے. عبداللہ میں حسین کے بغیر رہ نہیں سکتی. عبداللہ اب مجھے لینے تو نہیں آئے نا. شاباش جو اس غم میں آئے کرے میں دعا کر رہا ہوں یار کسی دنیا کے غم میں آپ کی آنکھ میں آنسو لائے. عبداللہ اب مجھے لینے تو نہیں آئے نا. میں اپنے بھائی کے بغیر مر جاؤں گی, میں نہیں رہ سکتی. نہیں علی کی بیٹی میں آپ کو لینے نہیں آیا. عبداللہ اتنے بیمار تھے آپ, پھر آنے کی زحمت کیسے کی. کسی نوکر کو بھیج دیتے اگر کوئی کام تھا, کسی کو بھیج دیتے. نہیں علی کی بیٹی بات ہی کچھ ایسی تھی میرا آنا ضروری تھا. حکم فرمائے سرکار کیسے آنا ہو. سرکار فرماتے ہیں میں نے نا آپ کو بطول کی بیٹی سمجھ کے رسول کی بیٹی سمجھ کے ایک شریعت کا مسئلہ پوچھنا ہے. میں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا. آپ بطول کی بیٹی ہیں نا, آپ رسول کی نواسی ہیں. میں نے آپ سے شریعت کا ایک مسئلہ پوچھا. سرکار آپ کو ایسا کوئی مسئلہ شریعت کا ہے جس کا آپ کو علم نہیں آپ چونکہ بطول کی بیٹی ہیں اس لیے آپ سے جواب چاہیے تھا. سرکار حکم فرمائیں. سرکار فرماتے ہیں اگر کوئی بادشاہ گھر سے کوئی بڑا کام کرنے جا رہا ہو اور خدشہ ہو کہ سفر میں اسے نظر لگ سکتی ہے تو کیا کرنا چاہیے. پہلے لمحے میں بی بی فرماتی ہے عبداللہ یہ تو پوچھنے کی بات ہے, اس کا صدقہ دینا چاہیے. نیچے کر لیں یار جس کو سمجھ نہیں ہے میری بات کی. عبداللہ یہ کوئی پوچھنے والا سوال ہے. آپ جانتے ہیں اگر خطرہ ہو طرح سے بادشاہ کا صدقہ دینا چاہیے. عبداللہ رو کے کہتے ہیں علی کی بیٹی جواب تیرا بالکل ٹھیک ہے لیکن ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں. عبداللہ حکم. انہوں نے کہا نا صدقہ دینا چاہیے. جی سرکار. حسین سے بڑا علی کی بیٹی بادشاہ کوئی نہیں. تیر بچانے سے بڑا کام کوئی نہیں. کربلا سے زیادہ خونی جنگل کوئی نہیں. حسین جو گھر سے توحید بچانے چلا ہے تجھے پتا ہے اگر اسے نظر لگ گئی تو اس کے صدقے کا بندوبست کیا ہے. بی بی رو کے کہتی نہیں عبداللہ میں تو جلدی میں گھر سے نکل آئی, صدقے کا خیال نہیں رہا. عبداللہ میں جلدی میں گھر سے نکل آئی ہوں, صدقے کا میرے ذہن میں بندوبست کرنے کا رہا نہیں. عبداللہ فرماتے گھبرانا میں نے بندوبست کیا ہے. کیا کیا ہے. سرکار نے دونوں ہاتھ پیچھے سے آگے نکالے, ایک میں ان کا ہاتھ ایک میں محمد کا ہاتھ کر کے کہتے کربلا میں اگر حسین کو نظر لگے ایک میری طرف سے صدقہ ایک زینب اپنی طرف. ایک دفعہ سینے پہ ہر بندہ ہاتھ مار کے کہے ہائے سیدہ. کیسی غربت ہے یار, کیسی باوری مظلومیت ہے. اگر کبھی اس کربلا کے سفر میں لگے کہ حسین کو نظر لگ رہی ہے ایک میری طرف سے ایک میری صاحب اپنی طرف سے. میں 4 دن 3 دن مسائل پڑھا ہے. اس سے بڑا میرے پاس والے محمد کی مظلومیت کے جملہ میں اب تک نہیں پڑھ سکا. آپ اپنے معیار دیکھنا پھر اس جملے کا درد دیکھنا. اب یہ بات میں کر رہا ہوں 8 ذی الحج کے بعد کی. قافلہ مدینہ سے کب چلا تھا 28 رجب کو. شعبان, رمضان, شوال, ذیقعدہ, ذی الحج 5واں مہینہ تھا. بچے دونوں شہزادے اپنے باپ سے ہاتھ چھڑوا کے ماں کے پاس دوڑ کے جا رہے تھے کہ 5 مہینے بعد ماں مل رہی ہے. ماں ابھی ہمیں سینے لگائے گی, ماں ابھی ہمیں بوسہ دے گی, ماں ابھی ہماری زلفیں سنوارے گی, ماں ابھی پیشانی پہ پیار کرے گی, ماں ابھی سینے سے لگائے گی, ماں ابھی کہے گی بچوں بہت یاد آئے, ماں ابھی کہے گی بچوں میں تم سے کتنا پیار کرتی تھی. بچے باپ کا ہاتھ چھڑوا کے ماں کی طرف بھاگے. 2 قدم پیچھے تھے. بی بی ہاتھ آگے کر کے کہتی نہ محمد وہیں رک جاؤ. تم نے ابھی اپنے بابا سے سنا نہیں, تم حسین کا صدقہ ہو اور میں بطول کی بیٹی ہوں. ہم صدقے کو ہاتھ نہیں لگاتے. اور تم نے سنا ہے
آج کی یہ بات 10 محرم 32 دن بن گئے. بچے سارا سفر یہی کہتے ہیں ماں پیار تو کھاؤ. اماں ہمیں سینے تو لگا. اماں ہم آپ کے بچے ہیں, ہم آپ کے بیٹے ہیں. ماں اتنی دیر بعد ملی. اماں ہمارے سامنے قاسم کو پیار کرتی, اماں ہمارے سامنے اکبر کو بوسہ دیتی, اماں باقی بچوں کو پیار کرتی. اماں ہمیں سینے تو لگا. بی بی ہر جگہ یہ کہتی اللہ میرے بچوں کو صدقہ ہو. میں ہاتھ نہیں لگا سکتی, میں ہاتھ نہیں لگا سکتی. 8 ذی الحج سے لے کے 10 محرم تک باجی بچے ترستے رہے, شہزادے ترستے رہے. ماں صرف ایک بار پیار کرے, ماں صرف ایک بار پیار کرے. جس کے گھر میں بچے ہیں نا چھوٹے, اسے میری بات کی سمجھ آئے گی. ماں ہمیں ایک بار پیار تو کرے. بی بی ہمیشہ یہی کہتی رہی. 10 محرم حسین بادشاہ جب دونوں شہزادوں کو بہن کے خیمے میں چھوڑ کے گئے ہیں نا آخری الوداع کرنے کے لیے, بلا تشبیہ دونوں شہزادے ماں کے قدموں میں گرے. ماں اب تو ہم مقتل میں جا رہے ہیں, اب تو پیار کر. ماں اب تو ہم شہادت کے لیے جا رہے ہیں, اب تو پیار کر. بس وصیت سنو, میری بات ختم ہو گئی ہے. اماں ایک دفعہ جانے سے اب تو میدان میں حکمتی نہیں. میرے شہزادوں میرے بچوں میں جانتی ہوں, میرے بچے میری کچھ شرطیں ہیں, وہ شرطیں پوری کرو. اس کے بعد جتنا پیار کہو گے, جتنا پیار کہو گے میں تمہیں کروں گی. ساری پیار کی قسم نکال دوں, جتنا پیار کہو گے کروں گا. اماں حکم, اماں تیری ہر شرط تیرے کہنے سے پہلے منظور ہے. اماں حکم تو بی فرماتی شہزادو ابھی تم نے جانا ہے میدان. تم نے سنا ہے اپنے بابا سے کہ تم ہو میرے حسین کا, میرے اکبر کا صدقہ. تم نے جانا ہے میدان. میں نہیں چاہتی, میں نے زور نہیں لگانا یار, آئے بلند کر کے علی کی بیٹی کے دکھ میں کم از کم تائید ضرور کر دینا. تم نے میرے شہزادوں بھی جانا ہے میدان. میں نہیں چاہتی کربلا کے شہیدوں میں سے, کربلا کے کسی شہید کی کوئی ماں, کوئی بہن, کوئی بیٹی یہ کہے زینب کے شہزادے جنگ کرتے کرتے پیاس سے بے حال ہو کے دریا کی طرف دیکھ رہے تھے. نہیں بھائی نہیں, میرا جملہ سروں سے گزر گیا ہے. مجھے کوئی آگے یہ نہ کہے زینب کے شہزادے جنگ کرتے کرتے پیاس سے بے حال ہو کے, بے چین ہو کے دریا کی طرف دیکھ رہے تھے. اماں تعمیل حکم ہوگی اور کوئی حکم. بی بی فرماتے شہزادو تم جانتے ہو نا صبح سے تمہارے مامو حسین لاشیں اٹھا اٹھا کے تھکے ہوئے ہیں. کبھی دوستوں کی لاشیں, کبھی انصار کی لاشیں, کبھی عائشہ کی لاشیں, کبھی بنی ہاشم کی لاشیں, کبھی شہزادوں کی لاشیں, کبھی بچوں کی لاشیں. ہاں اماں ہم نے دیکھا ہے مامو لاشیں اٹھا اٹھا کے تھکے ہوئے ہیں. بی بی فرماتی تو پھر میرا حکم ہے کہ تم میں سے کوئی اکبر کی جاگیر میں نہیں اترے گا. ماموں کو تکلیف نہیں دینی, میرا حسین بڑا نفیس ہے. علی کی بیٹی ہمارے آنسو دیکھ, دیکھ کیسا فرصہ تیرے بیٹوں کا ہو رہا ہے. کوئی یہ نہ کہے زینب کے بیٹے اکبر کی جاگیر میں اترے. اماں تعمیر ہو, بالکل ایسے ہی ہو. اجازت لے کے سرکار محمد خیمے سے باہر گئے. شہزادہ عام دروازے سے واپس آ کے پھر اماں کے قدموں پہ, اماں میں بڑا ہوں, مجھے ایک دفعہ تو پیار کر. اماں میں بڑا ہوں, بس ایک دفعہ پیار کر. بی بی فرماتی میں نے مشترکہ شرطیں دونوں کے آگے رکھی ہیں. ایک شرط اون میری صرف تیرے لیے ہے. اماں ہو, بی بی فرماتی ہے مجھے پتا ہے تو نے مقتل میں جا کے اتر جانا ہے. تو نے پیشانی پہ اترنے سے پہلے ہاتھ رکھ کے حسین کو سلام کرنا ہے. جب تک حسین آ کے یہ نہ کہے اور میں تجھ سے راضی, تو نے پیشانی سے ہاتھ نہیں ہٹانا ہے. آئے ہائے ہائے, تو نے پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے میرے بھائی کو سلام کرنا ہے. جب تک میرا بھائی آ کے یہ نہ کہے میرا بیٹا میں تجھ سے راضی, تو نے ان سب سے ہاتھ نہیں ہٹانا. اللہ حکم کی تعمیر ہوگی. لوگ دونوں شہزادے میدان چلے گئے. حسین بہر کے خیمے کے در پہ آ گئے. حملہ کیا تو انہوں نے. بی بی کی نظریں ہیں حسین کے چہرے کے اوپر. حسین مسکرا رہے ہیں, دونوں شہزادوں کی جنگ کی داد دے رہے ہیں. زینب تیرے بیٹے کیا خوبصورت حملہ کر رہے ہیں. ایک بالکل بابا علی کی طرح لڑ رہا ہے, ایک بالکل چچا جعفر طیار کی طرح لڑ رہا ہے. بی بی تیرے دونوں بیٹے پیچھے پیچھے ہیں. 9 لاکھ کا لشکر ان کے آگے آگے دوڑ رہا ہے. کوفے کی دیواروں سے جا کے یہ شام کا لشکر ٹکرا رہا ہے. کیا خوبصورت حملہ کیا. اتنے میں حسین کے عزاداروں چہرے کے تاثرات بدلے. حسین کے چہرے کے تاثرات بدلنے تھے. بی بی کہتی بھیا حسین کیا ہوا. حسین کہتے زینب تیرا محمد اتر گیا ہے. زینب تیرا محمد اتر گیا ہے. حسین نے ایک قدم خیمے سے باہر رکھا, ایک قدم ندیم بھائی خیمے سے باہر رکھا. بی بی کہتی ہے بھیا کہاں جا رہے ہو. حسین کہتے زینب تیرے محمد کی لاش لینے جا رہا ہوں. تیرے محمد کی لاش لینے جا رہا ہوں. بندہ ملک صاحب اس دکھ میں مر جائے, اس جملے کا حق ادا نہیں ہوتا. تیرے محمد کی لاش لینے جا رہا ہوں. بی بی بھائی کے دامن میں ہاتھ ڈال
کربلا کے ظاہر ہونا، میری بات کی تصدیق کرنا. باقی سب شہداء کی قبریں ایک دوسرے کے نزدیک ہیں، صرف 2 قبریں ہیں جو کربلا کے احاطے سے باہر ہیں. ایک جملہ سرکار عام کا پڑھوں، اس کو پچھلی پوری گفتگو یاد ہے. جہاں گرا ہے وہی دفن ہو جائے گا. تو جتنی دیر میں جائے گا اسے اٹھائے گا، لڑکے لاش واپس لائے گا، اتنی دیر میرے سامنے بیٹھ لوں، تیرے چہرے کی زیارت کروں. بیٹھ گئے اس میں شہزادہ سرکار عام جنگ کر رہے ہیں. جنگ کرتے کرتے زخم لگ رہے تھے، تیروں کے زخم لگ رہے تھے. شہزادے کے باوجود محسوس ہوا اب کسی لمحے مجھ سے زین چھوٹ جائے گی. محسوس ہوا بھائی جان کسی بھی لمحے مجھ سے زین چھوٹ جائے گی. بلا تسبیح رکابوں میں زور دے کے سرکار نے منہ آسمان کی طرف کیا، آسمان کی کہتا شہزادہ مالک میں علی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، میرے مالک میرا تجھ پہ کوئی حق بنتا ہے. میں نے آج تک تجھ سے کوئی خواہش نہیں ظاہر کی، میں نے آج تک تجھ سے کچھ نہیں مانگا. جو بندہ ماتمی بیٹھا ہے جو بھی کرسے کے بعد ماتم کرے گا اسے ماتم کی دعوت دینا سر اٹھا. میں نے مالک آج تک تجھ سے مانگا کچھ نہیں، پہلی اور آخری بات مانگ رہا ہوں، پہلی اور آخری فرمائش کر رہا ہوں. میں ابھی اترنے والا ہوں. میری اماں نے کہا تھا پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے ماموں کو سلام کرنا ہے. میرے مالک کوئی ایسا وسیلہ بنا، کوئی ایسا ہیلہ بنا، میں ابھی زین سے اترنے سے پہلے ہاتھ پیشانی پر رکھ کے ماموں کو سلام کروں اور ماموں تک سلام پہنچ جائے. جب تک حسین نہ کہے میں راضی ہوں مالک میرا ہاتھ نہ ہٹے. ابھی یہ بات کی ایک حرامزادے نے پیچھے سے سرکار کے تلوار مارے، ادھر زین چھٹنے لگی تھی. شہزادے نے ہاتھ پیشانی پر رکھ کے کہا